توبہ کیجئے, شرک کرنا بند کیجئے, انشاءاللہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں. لیکن اگر شرک کی حالت میں مرے تو اللہ سبحانہ و تعالی, خدا ایشور آپ کو کبھی بھی نہیں معاف فرمائیں گا. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے, جو میں نے اس تقریر کے شروع میں تلاوت کی, اس آیت کی جسے میں ماسٹر کی کہتا ہوں, سارے تالوں کو کھولنے والی چابی, سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں لکھا ہے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات, اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ میں مانو, صرف اللہ میں ماننا کافی نہیں ہے. اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. اللہ کو ماننا کافی نہیں, اللہ کی عبادت صرف کرنا چاہیے, وہ ضروری ہے. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا, ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ, کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں. یہ ضروری ہے. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اور اگر اس کے بعد وہ لوگ نہیں مانتے تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا کہنا مانتے ہیں. یہی پیغام عیسیٰ علیہ السلام نے دیا. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْیَمَ. وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ ہے. وہ لوگ کفر کر رہے. وقال المسیح, لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرا رب اور آپ کا رب ہے. انما یشرک باللہ, اگر اللہ کے ساتھ کسی نے دوسرے کو شریک کرا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جنت آپ کے لیے حرام ہو جائیں گی. وما وہو النار وما للظالمین من انصار, اور آپ کے لیے جہنم کی آگ ہے, اور ظالم کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے, انما یشرک باللہ, اگر اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جنت اس کے لیے حرام ہے. وما وہو النار وما للظالمین من انصار, اور اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے, اور ظالموں کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں, کہ جو انسان غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں آپ ان خداؤں کو گالی مت دو, ورنہ یہ لوگ جہالت میں اللہ کو گالی دیں گے. لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 میں, اگر آپ اس دنیا کے سارے جھاڑ کو قلم میں تبدیل کریں گے اور سارے سمندر 7 سمندر ملا کے اگر سیاہی میں تبدیل کریں گے, پھر بھی آپ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شبد نہیں لکھ سکیں گے. اس تقریر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت سے, سورہ حج سے, سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73 میں, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اس بات کو سنو, جو کوئی آپ کے مددگار ہے اللہ کے علاوہ, اگر یہ سارے اکٹھا ہو گئے ایک مکھی کو بنانے کے لیے, پھر بھی یہ لوگ مکھی کو نہیں بنا سکیں گے, اور اگر مکھی کوئی کھانا ان سے چھینیں گے تو یہ لوگ اس کھانے کو بھی واپس نہیں لا سکیں گے. کمزور ہے وہ لوگ جو غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں, اور کمزور لوگ ہیں وہ جس کی عبادت کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مت سہل انہیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں, مت سہل انہیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں,
تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے کہ انہوں نے بہت ہی قیمتی باتوں سے ہم تمام لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ اب ہماری اس نشست کا دوسرا سیشن شروع ہو رہا ہے جو سوال و جواب سے متعلق ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی نشست میں یہی وہ سیشن ہے جو انتہائی دلچسپ، انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اس سیشن کو کامیاب اور دلچسپ بنانے کے لیے چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور اس سے پہلے میں ایک اور ضروری اعلان کر دوں کہ ہمارے پاس آج کے اس پروگرام میں 3 مائک کا انتظام کیا گیا ہے۔ مائک نمبر 1 یہ ہمارے بائیں جانب ہے، مائک نمبر 2 بھائیوں کے درمیان بیچ میں ہے سینٹر میں، اور مائک نمبر 3 بہنوں کے درمیان ہے۔ پہلا سوال مائک نمبر 1 سے ہوگا جو ہمارے بائیں جانب ہے، دوسرا سوال بھی بھائیوں کی طرف سے مائک نمبر 2 سے ہوگا، اور تیسرا سوال خواتین کی طرف سے مائک نمبر 3 سے۔ اس سوال و جواب کے سیشن میں سوال کرنے والا پہلے اپنا نام بتائے اور پروفیشن یعنی پیشہ۔ سوال کرنے میں غیر مسلم بھائیوں کو پہلے موقع دیا جائے گا اور انہیں اسلام کے متعلق سوال کرنے کی پوری آزادی حاصل ہوگی۔ سوال چھوٹا کریں، کوئی لمبی گفتگو نہ کریں، لمبی بات نہ کریں، کوئی تقریر نہ کریں، بلکہ نام اور پیشہ پروفیشن بتا کر فوراً سوال شروع کر دیں۔ ہمارے مسلم بھائیوں سے میری انتہائی عاجزانہ گزارش ہے، اور بہنوں سے بھی، مسلم بہنوں سے، کہ ان کے سوالات عنوان سے متعلق ہوں۔ آج کا عنوان ہے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں۔ اختلافی اور فقہی سوالات کرنے کی قطعاً اور بالکل اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہوگی۔ اگر آپ کو دوسرا سوال کرنا ہو تو آپ پیچھے سے واپس جائیے اور قطار میں کھڑے ہو جائیے۔ اگر سوال غیر ضروری ہو یا نامناسب ہو تو اسے رد کرنے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سیشن کو کامیاب اور دلچسپ بنانے میں میرا ہر طرح سے تعاون کریں گے، میری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ اب ہم سوالات شروع کرتے ہیں، سوالات کا سلسلہ۔ مائک نمبر 1 سے بھائی سوال کر سکتے ہیں، کیجیے۔ جی ہاں۔ السلام علیکم نائک صاحب، میرا نام سنجے کامڑے ہے، میں سولاپور سے آیا ہوں، علامہ لائبریری سے آیا ہوں۔ میرا ایک بھائی نے، غوث بھائی نے مجھے دعوت دی کہ خدمت میں جانا ہے۔ میں نے اللہ کا نام لیا، ماشاءاللہ مجھے موقع مل جائے۔ تو میں اسلام کے بارے میں پہلے سے ہی جانتا ہوں۔ میں کئی روزے رکھ کے کئی بار نماز پڑھے، تو میرے گھر میں نا میرے اسلام کے بارے میں مجھے تحقیقات کی جاتی ہے، تو مجھے مار پیٹ کی جاتی ہے۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں آج انشاءاللہ اسلام قبول کرنے والا ہوں، تو نائک صاحب مجھے اجازت دیجیے۔ تو نائک صاحب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے آپ کلمہ پڑھ دیجیے۔ ایک مہینے پہلے پونا میں ماشاءاللہ جہاں 50,000 سے زیادہ مجمع تھا، کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ وہاں کے انسپیکٹر نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے مجمع میں لوگوں کو کلمہ مت پڑھاؤ، اکیلے میں پڑھاؤ۔ کئی بزرگوں نے مجھ سے کہا، کئی ودوانوں نے مجھ سے کہا کہ ذاکر بھائی آپ پبلک میں کلمہ مت پڑھاؤ، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس دیش، اس ہندوستان میں الحمدللہ بہت کم دیش ہے دنیا میں جہاں ہر ناگرک کو اجازت ہے اپنے دھرم کا پالن کرنا اور دھرم کی دعوت دینا اور جو مذہب چاہتے ہیں اس کو قبول کرنا۔ میں خود جان بوجھ کے کبھی کسی کو نہیں کہتا ہوں کہ بھرے مجمع میں آؤ، لیکن آپ نے جب التجا کی مجھ سے، میں اگر نہیں کہوں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں مجھ سے پوچھیں گے کہ تجھے کس بات کا ڈر تھا۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے پہلے یہ ضروری ہے یہ جان لینا کہ آپ پر کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اسلام میں زبردستی کسی کو مسلم بنانا حرام ہے، اسلام میں حرام ہے، اس دیش میں بھی حرام ہے۔ تو میں آپ سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ الحمدللہ۔
آپ مانتے ہیں کہ اس خدا کے آخری پیغمبر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص آپ پر زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں کوئی دباؤ ڈال رہا ہے؟ نہیں چاہے طاقت کا دباؤ ہو یا پیسے کا دباؤ؟ کوئی بھی نہیں. اگر آپ پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا ہے اور آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے اور آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا, میں بھی نہیں روک سکتا, نہ یہ دیش آپ کو روک سکتا ہے. انشاءاللہ میں عربی میں ابھی کہوں گا, آپ اسے دہرائیے اور وہ آپ کے لیے کافی ہے, پھر میں ترجمہ کروں گا. اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو و اشہد ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ و رسولہ. و رسول. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. رسول ہے. ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے انشاءاللہ. میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کروں گا کہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں دونوں میں سفلتا ملے, اور دعا کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو جنت دے, اور دعا کروں گا کہ آپ الحمدللہ قرآن مجید کو پڑھو ترجمے کے ساتھ اور اس پہ عمل کرو. انشاءاللہ یہی کتاب ہے جو دنیا میں عمل لے کے آ سکتی ہے. نائک صاحب, میں اور ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ آپ میرے نام کی روشن کی جائے. بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ میں ان کو کوئی نام دوں. جو نام میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو احمد بلا سکتے ہیں, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام تھا احمد. تو انشاءاللہ آج سے آپ کا نام احمد ہے. جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے. اب دوسرا سوال ہمارے بھائیوں کی جانب سے, اگر سینٹر میں جو مائک رکھا ہے مائک نمبر 2, اگر اس میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں. میرا نام پرساد ویرنیکر ہے. نمسکار نائک صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ کون سا دھرم, کتاب یا جاتی یہ اجازت دیتی ہے کہ معصوم جانوروں کا قتل کیا جائے, ٹو فلفل ہز ہنگر اور ٹیسٹ. لائک ان کیس آف مسلم یو سیلیبریٹ بکری عید which favors killing of goats, as a means of festival. Hearing to your comments on Islamism and other religions, what I understand is your religion favors this festival in a more spirited manner, because Hinduism doesn't do so. They don't believe in killing goats, but accept that there are non-vegetarians who prefer eating chicken and goat and others. But does Islam favor this thing? بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے. بھائی صاحب نے پوچھا ہے پہلے کہ کون سا مذہب ہے جو معصوم جانوروں کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے. پھر اس نے کہا کہ اسلام میں آپ جانور کا قتل کرتے ہیں, آپ نان ویج کھاتے ہیں, ہندو دھرم میں اس کی ممانعت ہے. آپ کا سوال ہے کون سا مذہب. پہلے میں اسلام کا ذکر کروں گا, بعد میں انشاءاللہ دیگر مذہب کا بھی ذکر کروں گا. جہاں تک کہ اسلام کا سوال ہے, ایک مسلمان بہت اچھا مسلمان رہ سکتا ہے پیور ویجیٹیرین بن کے بھی. اسلام میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نان ویج کھانا چاہیے, فرض نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دوسرا کانفرنس ہے اس بڑے میدان میں, سمیہ گراؤنڈ میں. لاسٹ ایئر یہ سمیہ ٹرسٹ ہے, ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں. ایک ہفتہ پہلے کانفرنس کے پہلے کہا کہ ہم نان ویج میں نہیں مانتے, آپ نان ویج اس میدان پہ سرو نہیں کر سکتے. ہم نے کہا کہ ہم 9 مہینے پہلے بک کر چکے ہیں, ایک ہفتے پہلے آپ بولتے آلریڈی اسٹال دے چکے, یہ ناممکن ہے. تو ان نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری بات رکھی اور لاسٹ ایئر ہمیں نان ویج کھانے کی اجازت دی. اس سال جب ہم نے بکنگ کی, پہلے شرط لگائی کہ اس میدان میں نان ویج سرو نہیں ہوگا. ہم نے کہا
یہ آپ کا خیال ہے, ہم آپ کے خیال کی عزت کرتے ہیں, کیونکہ اسلام میں نان ویج کھانا فرض نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے فوڈ کورٹ میں بھی نان ویج سرو نہیں کر رہے. ہمارے جو مقررین ہیں, اسلام کے ودوان ہیں, ان کو بھی ہم نے کہا, ہم نے معذرت چاہی کہ اس گراؤنڈ پہ ہم آپ کو نان ویج نہیں سرو کریں گے, کیونکہ یہ مسلمان کی زبان ہے. ہم جب زبان دیتے ہیں اس کا پالن کرتے ہیں. آپ کا سوال, جیسے میں نے کہا کہ مسلمان کو نان ویج کھانا فرض نہیں ہے, لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں کہ وہ جانور جو آپ کے لیے حلال ہے 4 پاؤں کے, جو آپ کے لیے حلال ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں. لکھا ہے سورہ نیل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں بھی کہ وہ جانور جو آپ کے لیے حلال ہے اس کا گوشت آپ کھا سکتے. یہ لکھا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18 میں بھی. کئی جگہ لکھا ہے کہ آپ حلال جانور کا گوشت کھا سکتے. جب قرآن مجید میں ہمارے خالق, ہمارا رب, ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرمیشن دیتا ہے تو ہم کیوں نہ کھائیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ویجیٹیبلز میں ٹوٹل پروٹین نہیں ہے. ہمارا جو جسم ہے, انسانی جسم, اس کے اندر 8 امائنو ایسڈز نہیں بنتے. 8 امائنو ایسڈز باہر کے فوڈ, باہر کے کھانے میں آنا ضروری ہے. کوئی بھی ویجیٹیبل دنیا میں نہیں ہے جس میں سارے 8 امائنو ایسڈ موجود ہے. لیکن نان ویج فوڈ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی نان ویج فوڈ میں سارے امائنو ایسڈ جو جسم نہیں پیدا کرتا ہے, اسے کہتے ایسینشیل امائنو ایسڈ موجود ہے. اسے کہتے ہیں ٹوٹل پروٹین. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ نان ویج فوڈ از نیوٹریشس, اٹ از فل آف پروٹین. اور ہم جب تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم ہربیورس اینیمل کو دیکھتے ہیں, گائے, بھیڑ, بکری, یہ صرف ویجیٹیبلز کھاتے ہیں, صرف گھاس پھوس کھاتے. جب ان کی دانت کو ہم دیکھتے ہیں, ان کے دانت دے آر فلیٹ ٹیتھ, ان کے چپٹے دانت ہیں. یہ صرف بھاجی کھا سکتے, گوشت کھا ہی نہیں سکتے. جب ہم مانساہاری جانور کو دیکھتے ہیں, شیر ببر, چیتا, ہم دیکھتے ہیں ان کے دانت کو جب دیکھتے ہیں, ان کے دانت نوکیلے ہیں, کینائن تیت. یہ صرف گوشت کھا سکتے, بھاجی پالا نہیں کھا سکتے. لیکن جب ہم انسان کے دانت, آپ اگر جائیں گے مرر میں دیکھیں گے, آئینے میں اپنے دانت, میں دیکھوں گا اپنے دانت, تو پتہ لگتا ہے کہ خدا نے ہمیں چپٹے دانت دیے, فلیٹ تیت, اس کے ساتھ ساتھ نوکیلی دانت دیے, ہربیورس تیت اینڈ کارنیورس تیت. اگر ایشور چاہتا تھا کہ صرف میں بھاجی پالا کھاؤں تو یہ نوکیلی دانت کیوں دیے؟ گوشت کھانے کے لیے. آج کی سائنس کہتی ہے ڈائجسٹو سسٹم جو ہے, جو شاکاہاری جانور کے ڈائجسٹو سسٹم ہے, وہ صرف ویجیٹیبل ڈائجسٹ کر سکتے, بھاجی پالا, گوشت کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. لیکن جو کارنیورس اینیملز ہے, کارنیورس جانور ہے, لائن, ٹائیگر, لیپرڈ, وہ صرف گوشت کو ڈائجسٹ کر سکتے, بھاجی پالا ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. انسان کا ڈائجسٹ سسٹم ہے, اس میں اسمال انٹسٹائن ہے, اس میں لارج انٹسٹائن ہے. یہ بھاجی پالا بھی ڈائجسٹ کر سکتی ہے, گوشت بھی ڈائجسٹ کر سکتی ہے. اگر خدا چاہتے تھے کہ صرف بھاجی پالا کھائے تو نان ویج فلیش ڈائجسٹ کرنے کا ڈائجسٹ سسٹم کیوں دیا؟ کیونکہ ہم فلیش کھا سکے, گوشت کھا سکے. بہت سے غیر مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ان کے مذہب میں گوشت کھانا حرام ہے, اور کئی ہندو سمجھتے ہیں کہ ان کے مذہب میں لکھا ہے کہ گوشت کھانا حرام ہے. اور آپ نے کہا کہ ہمارے دھرم میں گوشت کھانا حرام ہے. بھائی صاحب, آپ کو آپ کے دھرم کا علم کم ہے, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہندوازم جاننے کے لیے ہندو کی طرف مت دیکھیے, ہندو گرنتھ کا مطالعہ کیجئے. جب آپ ہندو گرنتھ کا مطالعہ کرتے ہیں, لکھا ہے منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 5 شلوک نمبر 30 میں, اس میں لکھا ہے کہ ایشور نے کچھ جانور بنائے کھانے کے لیے اور کچھ جانور کو کھا جانے کے لیے. God has created some animals to eat and some to be eaten. اگر آپ اس جانور کو کھاتے ہیں
جن جانور کو خدا نے بنایا ہے کھا جانے کے لیے تو آپ گناہ نہیں کر رہے. اف یو آر ایٹنگ دا اینیملز ہو گاڈ ہیز کریٹڈ ٹو بی ایٹن, یو آر ناٹ ڈوئنگ اے سن. آگے جب پڑھتے لکھا ہے منوسمرتی میں